دنیا میں بہت سی حکومتیں قائم ہوئیں اور ان کے بہت سے سردار بھی ہیں، لیکن جن سرداروں نے کم وقت میں اپنی خود مختار حکومت قائم کی ان میں سے ایک چنگیز خان تھا۔ منگولوں کے ایک قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تیموجن رکھا گیا۔ پیدائش کے وقت اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا، جسے دیکھ کر قبیلے کے جادوگروں نے یہ پیش گوئی کی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ظلم و جبر اور جنگجو حکمران بنے گا، اور ان کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور تیموجن بڑا ہو کر سردار چنگیز خان بن گیا۔ چنگیز خان منگولیا کا سردار تھا اور منگول قوم ایک وحشی قوم تھی۔ یہ لوگ اتنے وحشی تھے کہ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے اندرونی حصے تک کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ چنگیز خان اپنے ڈر، خوف اور وحشی فطرت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے باپ دادا کی بہادری اور جرأت کے قصے سن سن کر بڑا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی نڈر اور بہادر تھا۔ اس کا دور تاریخ کا ایک دہشت بھرا، سیاہ اور بھیانک دور تھا۔ چنگیز خان نے بہت چھوٹی عمر یعنی صرف 13 سال کی عمر میں تلوار ہاتھ میں لے لی اور 40 سال کی عمر میں وہ سرداروں کا سردار اور بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا۔ چنگیز خان نے 14 سال کی عمر میں پہلا قتل کیا اور وہ بھی اپنے سگے بھائی کا۔ پھر 20 سال کی عمر میں چنگیز خان نے اپنے باپ کے قاتل کے قبیلے میں قتل و غارت کی اور ان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ چنگیز خان نے اپنے ایک داماد کا بدلہ لینے کے لیے ایک قبیلے پر چڑھائی کی اور 17 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح اس نے ایک انسان کا بدلہ 17 لاکھ لوگوں سے لیا۔ چنگیز خان سے منسوب ایسی اور بھی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ چنگیز خان کا خطاب اسے اپنی ذہانت کی وجہ سے ملا۔ اس نے منگولوں کی ایک بڑی اور مضبوط فوج تیار کی اور چین کو 2 بار فتح کیا۔ اس نے اپنا ڈر اور خوف کو جنگی حربے کے لیے استعمال کیا، جو کہ دور دور تک لوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ 1219 میں چنگیز خان کی زندگی کا اہم ترین واقعہ پیش آیا، جو کہ یہ تھا کہ مختلف ممالک میں بھیجے ہوئے اس کے سفیر قتل کر دیے گئے اور چنگیز خان غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اسی دن ساری دنیا کو فتح کرنے کا عہد کیا۔ پھر اسی دن چنگیز خان نے افغانستان، آذربائیجان، بخارا اور سمرپور سمیت کئی ملکوں کو فتح کر لیا۔ اس طرح چنگیز خان 650,000 کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا، جس کی خاطر اس نے 84 لاکھ لوگ قتل کروائے تھے۔ اس وجہ سے یہ تاریخ کا سفاک اور ظالم ترین حکمران تھا۔ چنگیز خان نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی جنگ حکمت عملی تھی، جس کے 2 نسخے تھے۔ پہلا نسخہ تھا اس کی رفتار، یعنی اس کے لشکر کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کر لیتے تھے، کیونکہ چنگیز خان نے اپنا سارا لشکر گھوڑوں پہ منتقل کر دیا تھا اور اس میں کوئی پیدل دستہ شامل نہیں تھا۔ اور دوسرا نسخہ تھا ان کی فنی عمل، یعنی ان کی کاریگری، اور کاریگری یہ تھی کہ منگول دنیا کے پہلے ایسے لوگ تھے جو گھوڑوں پہ بیٹھ کر تیر چلانا جانتے تھے۔ اس سے پہلے کوئی اس فن سے واقف نہیں تھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنگ کے دوران سب لوگوں کو، یعنی مرد، عورت، بچے، بوڑھے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو مارنے کے بعد ان کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے۔ چنگیز خان کی موت 18 اگست 1227 کو ایک جنگ کے دوران واقع ہوئی۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے لوگوں سے عجیب سی وصیت کی تھی کہ میں جب بھی مروں مجھے ایسی جگہ دفن کرنا کہ کوئی کبھی ڈھونڈ نہ پائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسے کچھ غلاموں نے ایک پہاڑ پر دفن کیا اور پھر ان غلاموں کو بھی مار دیا گیا۔ اس طرح اس کی قبر کا کوئی نشان یا گواہ نہیں بچا، لیکن اب چنگیز خان کی قبر دریافت ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ چنگیز خان اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب تھا مسلمانوں کے لیے۔ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میں نے آج تک اپنے سب دشمنوں کو شکست دی ہے، لیکن افسوس کہ میں اپنی قسمت کو فتح نہ کر سکا۔